جو فتویٰ کونسل ہے وہ کیا دیکھیں گے پھر جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کیا دیکھیں گے؟ یعنی فتویٰ کونسل جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں اس ریلیٹڈ؟ ان کے 100 کام ہوں گے، مگر فتویٰ ریلیٹڈ کیا کیا کام ہوتے ہیں ان کے؟ ایک کام ہوتا ہے وہ دیکھیں گے، چونکہ حرام کو ان کو حلال کرنا ہے جہاں گنجائش ہوگی کسی پر شخص، تو پہلی لیول ان کو ہوگی حرام کی لیول اور ڈیفیکلٹی کی لیول دیکھنی ہے۔ حرام کی لیول اور ڈیفیکلٹی کی لیول، مطلب فلانی چیز آپ پر حرام ہے، سب پر حرام ہے۔ ابھی دیکھیے گے حرام کی لیول تو بہت خطرناک ہے، مگر اس کو ابھی کیا مشکلات آ رہے ہیں، اس کی ڈیفیکلٹی کی کیا؟ اگر یہ ڈیفیکلٹی سپوز، اب ہم اس میں 3 سیناریو دیکھیں گے۔ ایک ہے فار ایگزامپل آپ یہ نہیں دیکھو گے ہر ایک چیز، چلو آپ کو یہ دقت ہے، فار ایگزامپل اس کو ہارٹ پرابلم ہے تو آپ فیمس ہیں کہ ریڈ وائن پیو تو ہارٹ ٹھیک ہوتا ہے، اسے ریڈ وائن سے ہارٹ ٹھیک رہتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنا، اب یہ شخص آتا ہے کہ مجھے ہر ایک بولتا ہے کہ ہارٹ اچھا رہتا ہے ریڈ وائن سے۔ کس سے؟ ریڈ وائن سے۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسے بہقیہ اور بلوغ المرام میں ہے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی شفا اس چیز میں نہیں رکھا جو کہ حرام ہے۔ تو ہم یہاں پہ بھی میڈیکل میں نہیں دیکھیں گے کیونکہ ڈائریکٹ وائن ایک، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں اس میں کچھ فائدہ بھی ہے، مگر شراب میں فائدہ ہے، کچھ فائدہ ہے۔ تو اگر یہاں پہ اب یہی ہے، لگتا ہے کہیں پہ کچھ فائدہ ہیں، جنرلی حرام چیزوں میں کوئی برکت نہیں ہے، مگر یہاں پہ ہمیں حرام ہی کو تو حلال کرنا ہے نا اس شخص کے لیے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، حرام ہے، شفا بھی اس میں نہیں ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا کچھ رکھا ہے، جیسے شراب میں کچھ فائدے بھی ہے، اس لیے میڈیسن میں شراب بھی ہوتا ہے، آپ سمجھ گئے؟ اگر تھوڑی سی کوانٹیٹی ہے کس شراب میں، اور جنرلی وہ جائز ہے، ہر ایک میڈیسن میں کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے، اور چونکہ میڈیسن ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، دوسرے بناتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے، آپ خود ہی نہیں دیکھو گے یہ ہارٹ کے لیے اچھا ہے تو پی سکتے ہیں، کیونکہ جنرلی حرام ہے، لہٰذا یہاں پہ آپ کو فتویٰ کونسل کے پاس جانا ہے۔ وہ کیا دیکھے گا؟ اگر آپ ابھی ٹھیک ہو، میرا ہارٹ ٹھیک ہے، آپ کا ہارٹ ٹھیک ہے، اس نے کہا شراب پیو ریڈ وائن ہارٹ ٹھیک ہو، اب تو آپ پہلے ہی ٹھیک ہو، تو یہاں حرام کیٹیگری کے لیے اس میں دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ آپ ٹھیک ہو۔ یہی ہے فتویٰ کونسل دیکھے گا لیول آف حرام اور لیول آف ڈیفیکلٹی، مشکلات کیا ہے آپ کو، یہ جج کرے گا فتویٰ کونسل، آپ نہیں۔ کیسے؟ فار ایگزامپل ایک میں ہم لیں گے، اگر لیول آف جو ڈیفیکلٹی ہے بہت ہائی ہے، لیول آف حرام ہائی ہے، تو اس میں کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کسی نے آپ کو ایسے گن رکھا، اسلاموفوبیا، نان مسلم نے مذاق کے طور پر گونز گنڈے ہیں، انہوں نے کہا چلو کھاؤ سور کا ماंس ورنہ میں گولی سے ماروں گا۔ اب دیکھو یہاں یہ لیول آف حرام کیا ہے؟ سور کھانا حرام ہے نا، مگر لیول آف ڈیفیکلٹی کتنی خطرناک ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ تو ڈیفیکلٹی یہاں ہے، حرام تو تھوڑا ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو یہاں جائز ہے۔ فتویٰ کونسل یہ دیکھتے ہیں، میں نہیں دیکھوں گا، یہاں عام انسان مت دیکھیں گے، تو یہاں جائز ہے۔ کیوں؟ اگر یہ سور کا گوشت تھوڑا کھائے گا، اگر نہیں کھائے گا اس کو جان پہ آئے گی، تو ڈیفیکلٹی بہت خطرناک ہے، مگر حرام مسئلہ چھوٹا ہے، تو ہو گیا یہاں پر۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا سینیریو اگر ہم دیکھیں گے، لیول آف ڈیفیکلٹی کم ہے مگر حرام زیادہ ہے، جیسے میں ایک نان مسلم مطلب تنگ کرتا ہے، گنڈے کچھ تنگ کرتے ہیں مسلمان کو، کہتے ہیں میں آپ کو تھپڑ ماروں گا ورنہ آپ اس کو مارو، میں آپ کو تھپڑ ماروں گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو تھپڑ نہ ماروں تو اس کو مارو آپ، تو دیکھو 2 چیزیں آ گئی، اس کو حرام کرنا ہے، اس کو اگر تھپڑ کھانی ہے چھوٹا مسئلہ ہے، کسی کو مارنا بڑا ہے، نہیں سمجھ آئے؟ تو کیا آ گیا؟ لیول آف ڈیفیکلٹی اتنی نہیں ہے، کم ہے، ڈیفیکلٹی کم ہے، تھپڑ مارنا کم ہے مگر حرام بڑا ہے، آپ سمجھ گئے؟ اسی طرح تیسرا ہے، اس میں لیول آف ڈیفیکلٹی بھی ہائی ہے، لیول آف حرام بھی ہائی ہے۔ ہاں یہی ہوا تھا ان کو، یہ ہم کہیں گے اس کی فیملی کو ایسے کہ میں آپ کے بچے کو ماروں گا
اگر آپ اس کو قتل نہیں کرو گے. یہ دونوں ہے. اس کی جان سستی نہیں ہے, جان جان ہے, تو اس کو مارنا ہے تو مار لو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں اس کو ماروں گا ورنہ آپ اس کا, کیونکہ ایج کا فرق, یہ بچہ ہے وہ بڑا ہے, اس نے 5 سال زیادہ ایسا نہیں ہے, جان جان ہے. سمجھ آیا؟ یہی تھا اس کا جو ہوا تھا یہ سب. تو اس وجہ سے یہ ہے, یہ ساری چیزیں فتویٰ کونسل ڈیسائیڈ, کیونکہ آپ اگر خود کرو گے نا اپنے آپ پہ, آپ سیلفش بنو گے. آپ کا بچے کو گن رکھیں گے, اس کو مارو, آپ کو اندر سے شیطان نہیں تو چھوٹا بچہ ہے, اس نے بیچارے کو نہیں, ابھی میرا اکلوتا ہے ابھی, ورنہ اس کو مارو, تو آپ کو پرابلم ہو جائے گی. یہ حاکم کا کام ہے. یہ حاکم کا کام ہے. مطلب آپ کو اپنے بچے کو دوائی دینی, آپ کو دوائی کی چوائس ہے, ایک اچھی دوائی مگر کڑوی بہت ہے, انجیکشن سپوز, بچہ روئے گا, آپ بہت سینسٹیو, یہ چیختا ہے لہٰذا میں اس کو یہ والی دوائی دوں گا, مگر وہ دوائی زیادہ اثر نہیں کرے گی. مگر جو ڈاکٹر ہوگا اس کو پتہ ہے یہ بیماری بڑھ جائے گی, اس کو خطرناک ہے, وہ انجیکشن کرے گا. اس لیے اپنے بچے کو علاج جنرلی نہیں کرتے. سمجھ آئے؟ ہاں, انہیں کو دیکھ کر تو وہ فتویٰ کرتے ہیں نا. اس لیے تو میں نے کہا نا کہ جب میں نے کہا تھا ایک نے خطبہ دے رہا تھا, اس نے کہا حرام ہے, گھر جا کے حلال کیا ایک اور خود کو بھی. وہ کیا مسئلہ تھا, اس کی وہ عوام غلط انٹرپریٹ کر رہی تھی. اس نے دیکھا اس کی پرابلم ہے, وہ پرابلم کیا ہے, یہی لیول دیکھ رہے ہیں. آپ مت کہو گے میں نے اپلائی کیا تھا جاب بینک میں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, مجھے جاب لگی. اب جب تک مجھے نہیں جاب ملے گی حلال والی تب تک میں یہ کروں گا نہیں. کیوں یہ کرنا ہے اپلائی ہی کیوں کرنا ہے؟ جب اپلائی سے پہلے آپ زندہ تھے تو آپ کہہ رہے ہو کیونکہ پوسٹ نکلے تھے میں نے کیا حرام. جب مجھے اچھی نکلے گی جاب تو یہ تو پہلے ہی غلط ہے. آپ کو یہ آئے گا, یہ ٹھیک ہے, پہلے شادی کروں گا, آہستہ آہستہ تھوڑے سے پیسے جمع ہو جائیں گے, پھر اپنا کاروبار کروں گا. دیکھو ہماری سوچ ڈفرینٹ ہے, مگر فتویٰ کونسل ایسا نہیں سوچتی ہے, کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں کل. وہ اس کو ایموشنل یہاں نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ کو دیکھے گا کیا پرابلم ہے. آپ اپنے شیطان آئے گا ڈفرینٹ رائے دے گی آپ کو, کیونکہ شیطان کا کام ہے خوبصورت الفاظ پیدا کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جنرلی ایک جو کیٹیگری فتویٰ کونسل کرتی ہے. دوسری یہ جو فتویٰ کونسل کرتی ہیں وہ چیک رکھتی ہے کہ پیچھے والے جو فتویٰ ہیں وہ چینج کرتی رہتی ہیں, ان کے جہاں ضرورت ہو, فرق امینڈمنٹس وہ کرتی رہتے ہیں. کیسے؟ جیسے آج بھی سگریٹ جب آیا, سگریٹ جب بہت پہلے آیا تھا, پھر پاپولر سگریٹ ہوا تھا 19 سینچری میں, کرسٹوفر کولمبس کے وقت سے بھی تھا 17 میں, مگر 19 سینچری میں فیمس اس لیے ہوا کیونکہ ہمیں یہاں پہ زیادہ نہیں جائیں گے کون شخص, وہ لکھا ہے یہاں پہ تو عجیب لگے گا, جیسے کہ کس نے سگریٹ رولنگ مشین بنائی پہلے جو ماس پروڈکشن کر رہی تھی, تو وہاں سے ہو گیا. تب تک تو ادھر ادھر تھا, اس لیے ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. جب مشین, حالانکہ یہاں پہ مجھے لکھا بھی ہے جیمز بونسیک, تو اس کو چھوڑو, ہم کہیں گے 1881 میں جیمز بونسیک نے سگریٹ مشین بنائی, سگریٹ رولنگ مشین. کیوں؟ تاکہ میس پروڈکشن ہو اس کی. ٹھیک ہے, جب میس پروڈکشن اس کی ہو گئی تو سگریٹ ہر جگہ پہنچ گئی. تو اب سوال ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے, تو یہ ڈیسائیڈ کریں گے فتویٰ کونسل. فتویٰ کونسل نے دیکھا, انہوں نے قیاس کیا اس کو صحیح بخاری کی حدیث سے 855. انہوں نے دیکھا سگریٹ پینے سے کچھ نہیں ہے, بدبو ہے, اور زیادہ بدبو ہے ایسے. اور جیسے پھر انہوں نے کہا, جیسے رسول نے کہا کہ گارلک کھانا, انین کھانا مسجد کے وقت مت آیا کرو کیونکہ اس میں تھوڑی سمیل آتی ہے اس وجہ سے. اور انہوں نے خود منع اس لیے بھی کیا تھا, حرام نہیں کیا. میں زیادہ ڈیل کرتا ہوں فرشتوں کے ساتھ, ان کو اچھا بھی نہیں لگتا, تو اس حدیث میں یہی ہے. تو لہٰذا اس بیس پہ اسکالر فتویٰ کونسل نے کیا کہا, یہ مکروہ ہے, مطلب بہتر ہے مت کرو, اسپیشلی جب مسجد ہو تب بعد میں پی سکتے ہو. آپ سمجھ گئے؟ تو سگریٹ حرام نہیں ہے اب اس حساب سے جب سٹارٹ میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, لہذا پھر کیا ہوا, پتہ چلا پھر 1950 میں برٹش ایک ریسرچر تھا رچارڈ, انہوں نے کیا کیا, ان کو پتہ چلا سگریٹ سے لنگ کینسر ہوتا ہے 1950. یہاں سے یو ایس اے میں بھی ایک سرجن تھا, انہوں نے 1964 میں کہا کہ اس سے لنگ کینسر, ہارٹ ڈیزیز اور ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو پہلے ہی تھا ہی نہیں,
پتہ نہیں تھا تو فتویٰ کونسل کیا دے گی اس حساب سے کیا. تو انہوں نے اس کو کہا ٹھیک ہے یہ مکروہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کتابوں میں لکھا ہے اس وقت کی کتابوں میں. بعد میں جب یہ پتہ چلا, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حساب سے 2024 میں 7 ملین سے زیادہ ٹوبیکو سے مرتے ہیں, 1.2 ملین سے زیادہ باقی نہیں, پیسو اسموکنگ, ایکٹیو اسموکنگ, پیسو اسموکنگ, یا کبھی کہتے ہیں فرسٹ ہینڈ, سیکنڈ ہینڈ, تھرڈ ہینڈ بھی کہتے ہیں. یعنی جو پیتا ہے اس کو نقصان, دھواں واپس چھوڑتا ہے. پیسو اسموکنگ, اس کی مدر, اس کے بچے وہاں ہیں, ان کو بھی ہوتا ہے. جب یہ سگریٹ بٹ سے کچھ پھینکتے ہیں ان سے بھی کنٹینیو گیسز نکلتے ہیں, کچھ ایسے ریزیڈیوز نکلتے ہیں جو بھی حرام فل ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو پتہ چلا یہ تو پورا خراب کرتا ہے, پینے والے کو بھی, جو سامنے پیسو اسموک اس کو بھی. لہذا کیا ہوا, جب یہ پتہ چلا تو پھر سے یہ فقہ کونسل میں چینج ہو گیا. پہلی چپکا کہاں تھا؟ فقہ کونسل میں. فقہ کونسل نے کہا یہ حرام ہے. بولا کیسے؟ تو اصول ہے لا ضرر ولا ضرار, نہ آپ اپنے آپ کو نقصان کرو نہ دوسرے کو نقصان کرو. سگریٹ پینے سے آپ اپنے آپ کو نقصان کر رہے ہو اور دوسروں کو بھی نقصان کر رہے ہو, تو یہ بن گیا کیا؟ حرام. تو اس لیے فتویٰ چینج ہوتا رہتا ہے سچویشن کے حساب سے. جنرل بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا, اب دیکھو, اب اس بھائی کو سگریٹ پینا ہے, پیتا تھا ابھی بھی پینا ہے, یہ نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس کے پاس وہ والا فتویٰ ہے, مگر وہ غلط ہوا ہے. اور مجھے کیا پتہ ہے فلانی, آپ اس سے زیادہ, یہ شیخ الاسلام ابن الفلان ہے, آپ اس سے زیادہ جانتے ہو. یہ تو اس کو کیونکہ شاپنگ بن گئی, یا تو اس کو نالج نہیں ہے, یا تو کبھی پریزنٹ دور میں اگر دو ہوں گے تو شاپنگ بن جاتی ہے, بٹ یہاں شاپنگ نہیں ہے, اس نے خود ہی چوز کیا غلط. آپ سمجھ گئے؟ کیونکہ وہاں ریزن لکھا گیا کہ اس وقت صرف بدبو تھی تو مکروہ تھا. آپ سمجھو اس وقت کے مسلمان بچ گئے ایسے. اب جب یہ حرام کیا گیا, جنرل والا, یہ نہیں کسی کے لیے پرسن, جنرل والا حرام کیا گیا, تو یہ ریزن ہوتا ہے. اب آج پتہ ہے اس کو, تو آج کوئی شک اس پہ نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے گا نہیں وہ سگریٹ ایسے یہ ہے, تو وہ اس کی بدقسمتی ہے, وہ غلط لے رہا ہے. حالانکہ یہ حرام ہے, کیٹیگریکلی حرام ہے. تو میرے حساب, یہاں میری رائے, میں اس کو حرام جیسے شراب ہے ویسے ہی بھی ہے. کیونکہ شراب جب پیتا ہے وہ خود ہی نقصان میں ہوتا ہے, دوسرے کو نقصان نہیں کرتا. ہاں فائنینشلی فیملی کو کرتا ہے, مگر سگریٹ میں فائنینشلی بھی فیملی کو کرتا ہے, خود کو بھی نقصان کرتا ہے, سوسائٹی کو بھی نقصان کرتا ہے. میرے حساب, یہ میں غلط ہے, میری رائے, میرا فتویٰ نہیں, پرسنل رائے ہے. میں سگریٹ کو زیادہ مانتا ہوں. آپ دیکھیے نا, خود کو نقصان کرتا ہے شراب والا, اور کس کو کرتا ہے؟ فیملی میں کس کو نقصان ہو جائے؟ فائنینشل چھوڑ کے اس کو خود کو ہوتا ہے, مگر سگریٹ پینے سے کس کو کرتا ہے؟ خود کو بھی دوسروں کو بھی. تو اب جس کو پینا ہے اس کے لیے شیخ الاسلام ابن فلان فلاں وقت کا لیتے ہیں, ہو گئے. یہ ہو گیا دوسری کیٹیگری. اب یہاں پہ اور ایک پوائنٹ ہے جو میں زیادہ نہیں کھینچوں گا, مختصر ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے اگر کوئی MBBS والا ہے اور یا یہاں سے فتویٰ آپ کسی کے پاس جاتے ہو انڈیویجول, اور وہ بیچلرز کر کے ہیں, اس کو صرف کتابیں زیادہ ہوتی ہیں, اور وہ اجتہاد نہیں کرتا ہے, وہ تقلید کرتا ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہی کیوں ہو. تقلید کے لیولز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے, ایک میسن ہے, کارپینٹر ہے, اس نے مولوی صاحب نے ان کو کہا یہ کرو, تقلید بنا لی. دوسرے ہوتے ہیں ہماری لیول کیٹیگری, ایجوکیٹڈ. ہم لوگ ایجوکیٹڈ تقلید کرتے ہیں. فرق اتنا ہی ہے. اگر اس میسن کو کوئی کہے گا نا کیا بولتے ہو, شیخ الاسلام فلاں نے یہ بتایا, بولا میں کہاں جانتا ہوں, اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کون ہے, اس کے لیے مسجد کا امام ہی سب کچھ ہے, اس کو جانتا ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا. ہم لوگ جب ایجوکیٹڈ, جیسے ہم طالب علم میں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم پھر سے تقلید کرتے ہیں ایجوکیٹڈ والی. کیوں؟ آپ دیکھو, جس آپ مسلک سے ہو, آپ کہو گے نا شیخ الفلانی نے بتایا نا حرام ہے, تقلید تو پھر سے کی. اجتہاد تب ہے جس نے کہا یہ جائز ہے, اس کا بھی پڑھو. ابھی دیکھو ہماری کیٹیگری میں ہم اکثر ہم فالو کریں اپنے, جیسے کہ شیخ صالح العثیمین نے یہ کہا, شیخ ابن تیمیہ نے یہ کہا, کیونکہ اگر ابن تیمیہ نے یہ کہا انشورنس کے بارے میں, اس وقت تھا ہی نہیں. آپ سمجھ گئے؟ اس کے بعد امیڈیٹلی آیا, تو کیسی اس کی ریسرچ تھی بیماری کے بارے میں. علاج تو چھوڑو, پہلے بیماری وہ امپورٹنٹ ہے, اور ضروری نہیں ہے وہ پرفیکٹ ہو. جیسے میں نے کہا, ہو سکتا ہے وہ پرفیکٹ ہو اس زمانے میں, جیسے سگریٹ, مگر اس وقت تو پرفیکٹ تھا 10 out of 10. مگر چینج کیوں ہو گیا؟ کیونکہ رشتہ تحقیق ہو گئی, سوسائٹی میں ایسے ہو رہا ہے. تو آپ مت کہو گے فلانی غلط تھا, نہیں, فلانی اس وقت صحیح تھا.
چینج ہو گیا, پتہ چلا اور چیزیں پتہ چل گئی, سیلفش بنے گئے ہم وہی بیچ میں بند کرو. تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو جو ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ کہتے ہیں, اس میں بیچلرس والے, ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے ہمیں علم اتنا ہی ہے. امیجن کرو ماسٹرز 2 سال, پی ایچ ڈی 5 سال, جنرلی 2 سال کتنے ہو گئے 7 سال. اس نے صرف 5 سال پڑھا, 7 سال ابھی ایڈ ہونے ہیں. تو یہ 7 سال والا اپنے کو سمجھتا ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے, جیسے ہم پڑھے لکھے ہیں, ہمارے سامنے باقی ہوتے ہیں کچھ نہیں, زیرو. ان کے سامنے ہم پی ایچ ڈی والے ہیں, بٹ اصل میں اور پی ایچ ڈی والے ہیں آگے. ہم اپنے آپ کو پھر سے تقلید کرتے ہیں, ایجوکیٹڈ تقلید جس کو میں کہوں گا. اجتہاد کہاں ہوتا ہے؟ ہمیں امیجن کرو جس نے بیچلرز کی, وہ آپ اس دماغ کو, بیچلرز دماغ کو 7 سال ایڈ کرو, میرے حساب سے وہ 14 سال ہے. ارے یہ بیچلرز والا دماغ ہے, اب وہ کتنا ایبزارو کرے گا نالج, اس پر اس کو 7 سال پڑھائی کرنی ہے دکتور بننے کے لیے. آپ سوچو, یعنی کہ میرے حساب سے وہ 7 سال حقیقت والے نہیں ہیں, وہ 14 سال والے ہیں. کیوں؟ 7 سال کا مائنڈ ہے نا آج بنا ہوا, کتنا ایبزارو کرے گا. وہ اجتہاد کرے, ٹھیک ہے. لہٰذا اب اجتہاد کرنے کے لیے آپ 25 سال پھر اجتہاد کر رہے ہو, تو بہتر ہے ہم تقلید ہی کریں, ہیں, مگر تقلید کے لیے ہم ایجوکیٹڈ تقلید کریں گے. لہٰذا میں ہمیشہ میری رائے انڈیویجول کے پاس مت جاؤ. وہ آپ کو لگتا ہے, وہ آپ کہو گے یہ کیسے ہے, یہ فلانی نے کہا, پھر میں آپ حنفی اسکول آف تھاٹ میں جاؤ گے, اس کو اپنے نے کہا, تو اجتہاد کہاں بن گئی؟ یہ تو کاپی پیسٹ ہے. آپ اس کو بولو, وہ خود کہے گا شیخ نے آپ سے زیادہ جانتے ہو. یہ پرابلم ہوتی ہے. ہو گیا یہ. اس کے بعد تیسری بات جو ہے, جو فتویٰ کونسل کرتے ہیں, وہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں یہ پاسبلٹی اس کو ہے کہ نہیں. لیول الگ ہے, لیول مطلب میں اس کو بتاؤں یہ کرو کہ یہ کرو, پاسبلٹی کیوں ہمیشہ. اور فتویٰ یہ ہمیشہ پرسن ٹو پرسن چینج ہو جائے گا, یاد رکھنا. جنرلی یہ حرام ہی رہے گا کسی شخص کے لیے, کسی مقرر وقت تک کے لیے کر سکتے ہیں, ڈپینڈ, یہ فتویٰ کونسل کرے گا. اگر یہ ہم پرمنٹ کریں گے یہ حرام ہے, جنرلی حرام ہی ہوتا ہے, یہ حلال ہے, اس کا مطلب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح اس کو قیامت تک حلال کیا. یہی تو فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف حق رکھتا ہے اور اس کے رسول حلال اور حرام کرنے کا, باقی کسی کو نہیں ہے. آپ کہو گے یہی میں نے پہلے والے لیکچر میں کہا, نہیں, یہ صرف کہتے ہیں گنجائش ہے. اب گنجائش کچھ ٹائم کے لیے ہوگی, آپ مت کہو گے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے, مجھے ایسا نہیں ہے. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا آپ کو کانسیپٹ یہ کلیئر ہیں.